وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے امت اجابت کی ناشکری نمبر 2۔ بنی اسرائیل کی دوسری ناشکری بیان ہونے لگی ہے۔ ایک ناشکری کا ذکر آپ پڑھ چکے کہ جب وہ دریا سے پار ہوئے تو کہنے لگے ایک دربار ہمیں بھی بنا دو۔ اب یہ دوسری ناشکری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے گئے طور پر، انہوں نے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب تفصیل تو آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں کہ سامری نے ان سے زیورات لیے تھے، اور میں نے وہاں پر حاشیہ بھی آپ کو لکھوایا تھا۔ میری طرف دیکھ کر توجہ سے بات سن لیں۔ سورۃ الحشر میں میں نے عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ سورۃ الانفال میں بھی بات آ رہی ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے بعد ان کا جو مال قبضے میں آئے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور دشمن سے لڑائی نہ ہو اور وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جائے اور وہ مال اگر قبضے میں آئے اس کو کہتے ہیں مال فیح۔ تو اب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات یہاں پر لکھی ہے۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے زیورات مانگے، ہماری ایک شادی ہونے والی ہے، ہم یہ زیورات پہن کر شادی میں شرکت کریں گے۔ تو وہ جو عورتیں تھیں فرعونیوں کی، ان کی مالکہ کہہ لیں، انہوں نے ان نوکرانیوں کو زیورات اپنے سارے دے دیے۔ جب انہوں نے زیورات ان سے مانگ لیے، اللہ کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ راتوں رات نکلو اپنی قوم کو لے کر، تو وہ زیورات ان بنی اسرائیل کے پاس موجود رہ گئے۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا، قوم غرق ہو گئی ظالم، اب یہ زیورات واپس تو ان کو کر نہیں سکتے تھے۔ سامری نے ان کو کہا، یہ منافق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، نام اس کا بھی موسیٰ تھا، میں نے عرض کیا تھا، اذا المرء لم يخلق سعیدا تحیرت عقول مربیہ وخاب المؤمل فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل۔ جس موسیٰ کو جبریل نے پالا وہ کافر بن گیا سامری، اور جس موسیٰ علیہ السلام کو کافر فرعون نے پالا وہ اللہ کا پیغمبر بن گیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، یہ جو تمہارے پاس زیورات ہیں یہ مال غنیمت بھی نہیں ہے کہ کافروں سے مقابلہ کر کے قبضے میں لیے ہوں، اور مال فیح بھی نہیں ہے کہ وہ خود چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہو۔ یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں ہے، نہ مال غنیمت ہے نہ مال ہے، مجھے دو۔ انہوں نے پھینک دی، یہ ٹھیک ہے بھئی، یہ چٹی ہے ہم پر۔ اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، اس میں سوراخ رکھے۔ وہ آپ کو مٹی والی بات تو یاد ہوگی، میں نے بڑی تفصیل عرض کی تھی کہ وہ سامری، وہ گھوڑا، مٹی، اور یہ ساری اس بات کی ہم نے تردید کی تھی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے حوالے سے۔ تو سوراخ رکھے، اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی شاں شاں کی آوازیں آتی تھیں، جیسے سخت آندھی چل رہی ہو تو کھڑکیوں اور روشن دانوں میں سے شاں شاں کی آوازیں آتی ہیں۔ سامری نے کہا بھئی یہی تمہارا الہ ہے، تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ تذکرہ ہے اس مقام پر، دیکھیں اتنی بڑی ناشکری، اللہ نے ظالم فرعون اور اس کی ظالم قوم کو غرق کیا۔ 40 دن کیا وقفہ ہے، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، یہ تذکرہ ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، حضرت کے طور پر جانے کے بعد۔ اب یہاں ایک لفظ لکھوا دیتا ہوں، وہ بھی پورے قرآن میں کام آئے گا۔ نمبر 1 بعدیت بعیدہ، نمبر 2 بعدیت قریبہ۔ جو دور والی ہوتی ہے نا بعدیت بعیدہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ دور چلا جائے، مثلا فوت ہو گیا، اب یہ بعدیت بعیدہ ہے، اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔
اور بعدیت قریبہ اس کو کہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے بندہ باہر چلا جائے تو من بعد ہی یہ بعدیت قریبہ ہے۔ کچھ دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، من حلیہم اپنے زیورات سے، اجلن ایک بچڑا، جاسدن یہ بدل ہے لے بیان الحکارت، پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی ایک جسم ہی تھا اور کیا تھا اس میں، لہو خوار اس کے لیے آواز تھی، وہ بھاں بھاں کی آوازیں آتی تھی جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی۔ علم یرو حکارت نمبر 2، پہلی تو حکارت یہ ہے کہ وہ ایک بے جان دھڑ تھا۔ علم یرو حکارت نمبر 2، کیا انہوں نے نہیں سوچا، رویت قلبی انہوں نے سوچا نہیں، یقیناً وہ بچڑا نہیں کلام کرتا تھا ان سے، ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں دکھاتا تھا ان کو کوئی راستہ بھی نہیں بتلا سکتا تھا۔ سبیلن پر لکھیں دین و دنیا کا، نہ دین کا کوئی راستہ بتا سکتا تھا، نہ وہ بچڑا دنیا کا کوئی راستہ بتا سکتا تھا۔ لا یکلمہم پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس میں آدمی کے برابر بھی قدرت نہ تھی۔ چے جائے کہ خدائی صفات تو درکنار، آدمی کے برابر بھی قدرت نہ تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو عابدین ہیں، عبادت کرنے والے، وہ بولنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، اور جس کو معبود بنایا ہوا ہے، نہ وہ سننے والا، نہ وہ دیکھنے والا، نہ وہ کوئی بات کر سکتا تھا۔ واہ بھائی واہ، اتخذوہ بنا لیا انہوں نے اس کو، اب اس کا دوسرا مفعول محذوف ہے، الہن، بنا لیا انہوں نے اس کو الہ، وَقَانُوا ظَالِمِينَ اور تھے وہ شرک والا ظلم کرنے والے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ جو واو ہے یہ مطلق جمع کے لیے ہے، نیچے چھوٹا سا لکھیں جی، واو مطلق جمع کے لیے، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اصل ترتیب سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، حضرت ہارون سے بات کی الگ، سامری سے بات کی الگ، قوم سے بات کی الگ، یہ جب باتیں کی موسیٰ علیہ السلام نے، اس کے بعد قوم کو شرمندگی ہوئی، او ہو ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں ترتیب نہیں ہے، خیال کرنا، یہ واو جمع کے لیے ہے، یہ واقعہ بھی ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا، ترتیب نہیں ہے، ترتیب سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اور جب کہ گرایا گیا وہ بچڑا ان کے ہاتھوں میں، گرایا گیا بچڑا ان کے ہاتھوں میں، یہ مولانا محاورہ عرب ہے، سامنے لکھیں، جو نادم ہو، شرمندہ لکھ لیں، نادم یاد نہ رہے، جو شرمندہ ہو اس کے لیے اہل عرب سوقت فی ایدیہم استعمال کرتے ہیں۔ جو انسان شرمندہ ہونا پہلے وہ ہاتھوں کو کاٹتا ہے، اوہ ہو، پھر وہ ہاتھ اپنی ران پر مارتا ہے، گویا کہ وہ ہاتھ گرا ہوا ہو گیا، یہ کنایا ہے شرمندہ ہونے سے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اور جب کہ گرایا گیا وہ ان کے ہاتھوں میں، یعنی شرمندہ ہوئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا جلا دیا، ان پر غلطی کھل گئی، او ہو یہ ہمارا کیا معبود تھا بھائی، یہ تو جل گیا۔ میں نے سورۃ طٰہٰ میں عرض کیا تھا سونا جلتا نہیں ہے، لیکن اس بچڑے کا راکھ بن جانا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، یہ رعو رویت علمی ہے، رویت علمی، انہوں نے سمجھ لیا انہم قد ضلوا، یقیناً وہ تاکہ گمراہ ہو چکے تھے۔ بڑے شرمندہ ہوئے بھئی جب بچڑا جل گیا، بھئی یہ تو معبود رہا ہی نہیں۔ قالو کہنے لگے شرمندگی کے طور پر، معذرت کے طور پر، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے پروردگار نے اور نہ مغفرت کی ہماری، لم یغفر کے ساتھ بھی لگے گا، وہ عطفہ ہے، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَا مُوسَىٰ، واقعہ نمبر 6، 8 واقعات ہیں، اب 6واں واقعہ ہے۔ وَلَمَّا رَجَا مُوسَىٰ، اور جب کہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان، درا حالے کے غصے میں تھے۔ موسیٰ یہ ذوالحال ہے، غضبان اور آصفاً دونوں اس سے حال ہیں، درا حالے کے غصے میں تھے۔ غصہ کیوں تھا؟ قوم نے کیوں شرک کیا؟ ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ تھا، انہوں نے کیوں نہیں سمجھایا؟ اب حضرت کو کیا پتا تھا، وہ تو سمجھاتے رہے تھے، قوم نے کہا چپ کر، قادو یقتلوننی، ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ غصہ تھا قوم پر بھی، غصہ تھا ہارون علیہ السلام پر بھی۔ اور نمبر 2 صفا، درحالے کے افسوس کرتے ہوئے میری ساری محنت پر انہوں نے پانی پھیر دیا، افسوس بھی تھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، یہ خطاب ہے قوم کے ساتھ، بے سما خلفتمونی من بعدی، برا ہے وہ جو جانشین بنے ہو تم میرے بعد۔ اب یہ بعدیت قریبہ ہے، خیال کرنا، من بعدی، میں 40 دن کو گیا تھا اور تم برے جانشین بنے ہو میرے۔ عاجل تم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے پروردگار کے حکم کی؟ کیا مطلب؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا اور نیا مذہب اختیار کر لیا، اتنی جلدی؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا اور نیا مذہب اختیار کر لیا، اتنی جلدی کی تم نے؟ 40 دن کے لیے میں گیا تھا رب کا حکم لینے کے لیے تورات۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور جلدی سے رکھ دیا تختیوں کو۔ مولانا القا یہ سورتاً القا ہے، سامنے لکھ لیں لفظ سورتاً القا، یوں نہیں ہے کہ پھینک دیا ان تختیوں کو، سامنے جملہ لکھ لیں، جلدی کو القا سے تعبیر کیا، القا، جلدی کو القا سے تعبیر کیا، ایسے جلدی جلدی تختیوں کو رکھ دیا، گویا کہ پھینک دی موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں۔ اب مانا تو ہے پھینک دی نا، یہ کنایا ہے جلدی سے، سرعت سے۔ صورتاً القا ہے، حقیقتاً نہیں پھینکی تھی، جلدی سے ان کو رکھ دیا تختیوں کو۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچتے تھے اس کو اپنی طرف، داڑھی مبارک کو پکڑا، سر کے بال پکڑے اور ایسے ایسے کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ سر پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے داڑھی مبارک، اس کو ایسے ایسے کھینچ رہے ہیں، غصے میں، جلالی تھے۔ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تختیوں کو پھینک دے، نہ، یہ جلدی کو اللہ نے القا سے تعبیر کیا۔ ایسے ان کو غصہ آیا نا، بس بے بس ہوئے، جلدی جلدی ان کو رکھا، معلوم سے پھینک دی ہوں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری اماں کے بیٹے، ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ نیچے لفظ برائے شفقت، برائے شفقت، دونوں یتیم تھے، علماء نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں یتیم تھے، والدہ نے ان کو پالا تھا، تو والدہ کا حوالہ دیا تاکہ شفقت ان پر غالب آ جائے، غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے۔ تو میری ماں کا بیٹا ہے، بے کوئی غیر تو نہیں ہے، میں تیرا کوئی غیر تو نہیں ہوں، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، شفقت کے لیے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے کمزور سمجھا مجھ کو، انہوں نے تو میری حقیقت ہی کوئی نہیں سمجھی۔
وقعدوا یقتلوننی، اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، اتنا میں نے سمجھایا، تنگ آ کر مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ فلا تشمت بی الاعداء، نہ خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو، میری وجہ سے دشمنوں کو تو خوش نہ کر۔ دشمن کیا کہیں گے، تیرا میرا معاملہ ہے، گھر میں طے کر لیں گے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نہ ہنسا تو میری وجہ سے دشمنوں کو، نہ خوش کر تو میری وجہ سے دشمنوں کو، دشمن خوش ہوں گے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ کر تو مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ۔ نیچے لکھے برتاؤ میں، جو برتاؤ تو نے ظالموں سے کرنا ہے میرے ساتھ تو وہ نہ کر، میں تو بے قصور ہوں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار بخشش فرما میری، والاخی، اور میرے بھائی کی بھی، اور داخل کر تو ہم کو فی رحمتک، اپنی خاص رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ تو کیا نہیں تھا، رب اغفر لی مغفرت مانگ رہے ہیں، اور ہارون علیہ السلام نے کوئی گناہ تو کیا نہیں تھا کہ ان کے لیے بھی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ جملہ لکھیں جی، کمال انبیاء کہ گناہ نہ ہو اور استغفار کریں۔ اور بھائی کے لیے مغفرت مانگی، شاید ان سے اس معاملے میں کوئی سستی ہو گئی ہو۔ ان الذین اتخذوا العجل، قلنا محذوف ہے یہاں پر، قلنا جو واقعہ ماضی میں گزر چکا ہو اس کو جب بیان کیا جائے تو قلنا محذوف ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنا ہے بچڑے کو الہا محذوف معبود، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غصہ ان کے رب کی طرف سے، وذلت، ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں شرک گھڑنے والوں کو، المفترین جو اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہو شرک کر کے، والذین عملوا السیئات۔ اب سینالہم پر میں ایک دو لفظ لکھواتا ہوں، بالکل اوپر لکھنے آیت پر۔ نمبر 3 گروہ، سینالہم غضب، نمبر 3 گروہ جنہوں نے توبہ نہ کی ان کو غضب پہنچے گا اور ذلت پہنچے گی۔ والذین عملوا الصالحات، والذین عملوا السیئات، اس کے اوپر لکھے، یہ قرینہ ہے، نمبر 3 گروہ نے توبہ نہیں کی تھی، لکھیں جی والذین عملوا السیئات پر۔ قرآن بہت مشکل ہے، مجھے ہر بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ لکھیں، کیا کریں آپ۔ یہ قرینہ ہے کہ تیسرے گروہ نے توبہ نہیں کی تھی۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، یعنی بچڑے کی پوجا کی، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، اس کے بعد وآمنوا، ایمان لے آئے، آمنوا پر شرک چھوڑ دیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً تیرا پروردگار اس کے بعد یعنی توبہ اور ایمان کے بعد غفور الرحیم ہے۔ اب پیچھے آئیں، آپ کو 3 گروہ لکھواؤں، لکھیں جی 3 گروہ۔ نمبر 1، بچڑے کی عبادت نہ کرنے والے، یہ کم لوگ تھے۔ نمبر 2، بچڑے کی عبادت کی مگر توبہ کر لی، اور اپنے آپ کو قتل کروایا۔ نمبر 3 گروہ، بچڑے کی عبادت کی اور توبہ نہ کی۔ اب آپ آیت پر آ جائیں،
سینالہم غضب، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو غضب پہنچے گا، ذلت پہنچے گی۔ یہ کون سا گروہ مراد ہے؟ سارے مولانا نہیں بول رہے آپ، میں آپ سے پوچھنا بند کر رہا ہوں بس۔ یہ تیسرا گروہ مراد ہے جنہوں نے عبادت کی اور توبہ نہیں کی تھی۔ اور والذین عملوا السیئات، یہ قرینہ ہے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، برا کام کیا، توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا، اللہ فرمائے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ تیسرے گروہ نے توبہ نہیں کی تھی اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ کام کیا تھا لیکن توبہ کر لی تھی، دوبارہ ایمان قبول کر لیا تھا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور معافی کیسے ہوئی؟ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کروایا۔ اب انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، سورۃ بقرہ میں عرض کروں گا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کریں۔ تو انہوں نے تلواریں پکڑی اور عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ جو قتل ہو گئے ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور جنہوں نے قتل ہونے سے انکار کر دیا ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، وہ اسی عبادت پر قائم رہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے، ان کو غضب بھی پہنچے گا اور ذلت بھی پہنچے گی۔ مقام تو میں نے حل کر دیا، آگے آپ کی قسمت۔ وَلَمَّا سَقَطَ مُوسَى الْغَضَبُ، جب کہ ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اٹھا لیا، لے لیا، پکڑ لیا تختیوں کو۔ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ پر لکھے اشارہ کہ ٹوٹی نہیں تھی، اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوتی، چورو چور ہو گئی ہوتی تو پھر ان کو اٹھانے کا کیا مقصد ہے، ان کو لینے کا کیا مقصد ہے۔ وفی نسختہا، فضیلت نمبر 1، نسختہا، اس کے نیچے لفظ لکھیں المضامین المکتوبہ، المضامین المکتوبہ، عبارت یوں بنے گی وفی نسختہا وفی المضامین المکتوبہ، ان لکھے ہوئے مضامین میں، نسخہ لکھنے کو کہتے ہیں، اور ہا یہ الواح کی طرف ضمیر جا رہی ہے، ان تختیوں کے لکھے ہوئے مضامین میں ہدن ہدایت تھی، ان تختیوں کے لکھے ہوئے مضامین میں ہدن ہدایت تھی علم کے لحاظ سے، اور رحمت تھی عمل کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، وہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں۔ واختار موسیٰ، ساتواں حال، یہ ساتواں واقعہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 70 بندے لے گئے اپنی قوم میں سے۔ یہ کیوں لے گئے؟ سامنے 2 وجوہات لکھ لیں۔ نمبر 1، برائے عہد کہ آئندہ شرک نہیں کریں گے، بس یہ وعدہ کرنے کے لیے اللہ جو ہو گیا آئندہ شرک نہیں کریں گے۔ نمبر 2، تاکہ اللہ کا کلام سنیں، تاکہ دل میں جذبہ پیدا ہو اور تورات پر عمل کی توفیق ہو۔ بڑی عجیب و غریب باتیں یہاں مشہور ہیں، لیکن میں نے آپ کو وہ بات لکھوا دی ہے جو تحقیقی بات ہے۔ 70 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں لے گئے اپنی قوم میں سے؟ ایک تو وہ اللہ کے سامنے جا کر وعدہ کرے کہ ہم دوبارہ شرک نہیں کریں گے، اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، گزشتہ راہ صلوات، آئندہ راہ احتیاط۔ اور نمبر 2، یہ جو تورات کے نسخے ملے ہیں، اللہ کریم خود جب فرمائے گا تو دل کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہم تورات پر عمل کر سکیں گے۔ اب چلیے جی، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، عبارت تھی من قومہ ہی، یہ منصوب ہے بے نظر الخافض، من قومہ، اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 بندے،
اب 70 بندوں پر اردو میں لکھوا دیتا ہوں، عربی میں نہیں لکھواتا۔ عربی میں لکھے تو آسان ہے، ممن لم یعبدوا العجل، بس یہ عبارت ہے، ممن لم یعبدوا العجل، ان بندوں میں سے 70 بندے چنے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، لمیقاتنا، ہمارے مقرر شدہ وقت کے لیے، چلو جی 70 بندے چل پڑے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، اور جب کہ پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے کڑک آئی، 70 کے 70 بندے مر گئے۔ ہونا سامنے جملہ لکھیں، کیا کریں اب میں یہ شوق رکھتا ہوں کہ آپ تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ طور پہاڑ پر اللہ نے سفید بادل ڈال دیا، جس سے وہ ڈھک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں سمیت اس بادل میں داخل ہوئے تو سجدے میں گر گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے کلام کیا، جب بادل ہٹ گیا تو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ جس پر شدید زلزلہ آیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو کوہ طور ان پر معلق کر کے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا۔ آؤ جی، یہ میں نے آپ کو بہت ساری آیات کا خلاصہ لکھوا دیا۔ 70 بندے لے کر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ایک سفید کوہر ڈالی، سفید بادل، سارا طور پہاڑ اس بادل سے ڈھک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کر اس سفید بادل کے اندر داخل ہوئے، سجدے میں گر پڑے سارے۔ اللہ نے کلام کی، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے اور میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، تم نے توبہ کر لی تھی، جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی وہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے، اب میں نے تورات دی ہے، اس پر عمل کرو۔ جب سفید بادل ہٹ گیا، انہیں کہا جی کیا پتہ کوئی جن بول رہا ہو، ہمیں اللہ دکھاؤ، ارنا اللہ جہرتاً۔ میں نے ابھی جملہ عرض کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی یہ بوجہ شوق تھی، اور انہوں نے جو درخواست کی تھی وہ بوجہ تعنت تھی، سرکشی کی وجہ سے۔ اچھا دیکھنا چاہتے ہو، نہیں مانتے، نہیں مانتے، کوئی جن بول رہا ہو، تو یکدم زلزلہ آیا، اوپر سے کڑک آئی، سارے کے سارے بندے مر گئے۔ حضرت نے عرض کی اللہ پہلے ساری قوم نہیں مانتی تھی، میں 70 بندے مار کر چلا گیا تو قوم کا تو اور یقین اٹھ جائے گا، مہربانی کر ان کو زندہ کر۔ اللہ نے زندہ کر دیا، اب تو مانو۔ نہیں جی نہیں، ہم سے عمل نہیں ہوتا تورات پر۔ اچھا، طور پہاڑ کو اللہ نے جڑ سے اکھیڑا، ان کے سر پر معلق کر دیا، مانتے ہو کہ نہیں؟ سجدے میں گر پڑے۔ نہیں نہیں مانتے مانتے، یہ ڈر گئے، یہ تو گرتا ہے، نہیں منتے جو نہ مانتے مانتے۔ اللہ نے ہٹا دیا، واپس آئے، پھر وہی جتھو دی کھوتی تھیاں کھا۔
آؤ جی، یہ سارا میں نے خلاصہ آپ کو عرض کر دیا. اب آئیں. فلما اخذتهم الرجفة، اور جب کہ پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. زلزلہ کیوں آیا تھا؟ حیران ہو کر آپ دیکھ رہے ہیں، چیز لکھوا بھی دی ہے پھر بھی حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں. زلزلہ کیوں آیا تھا؟ جب دیکھنے کا مطالبہ کیا اوپر سے کڑک آئی. قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیے میرے پروردگار اگر تو چاہتا اہلکتہم ان کو ہلاک کر دیتا من قبل اس سے پہلے. اب اہلکتہم پر لکھ لیں بالغرق، بالغرق. اگر تو ان کو چاہتا پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، جیسے فرعونی غرق ہوئے یہ بھی غرق ہو جاتے. وَإِيَّاي، اور مجھے بھی کر سکتا تھا غرق. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللہ کیا ہلاک کرتا ہے تو بوجہ اس کے جو کیا ہے بے وقوف لوگوں نے منا ہم میں سے یہ کام. یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا بے وقوف لوگوں نے کیا ہے، کیا تو ہلاک کرتا ہے. أَتُهْلِكُنَا کے سامنے لکھیں یہ استفہام برائے استعطاف ہے، عطوفت سے، نرمی سے. استعطاف یہ سوالیہ انداز نرمی طلب کرنے کے لیے ہے. اللہ مہربانی کر، نرمی کر، کیا تو ہلاک کرتا ہے اس کام کی وجہ سے ہمیں جو کیا ہے بے وقوف لوگوں نے ہم میں سے. صفہاء منا، اس کے نیچے مولانا جملہ لکھیں اشارہ ہے کہ مطالبہ سب نے نہیں کیا تھا. 70 کے 70 بندوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا. جو ان میں سے بے وقوف تھے نا، چپل تھے، پاگل، چریو، انہوں نے مطالبہ کیا. ان ہی الا فتنتک، نہیں وہ زلزلہ اور وہ صاعقہ، وہ کڑک اور زلزلہ نہیں وہ الا فتنتک مگر تیری آزمائش ہے. تو ذلو بہا، تو گمراہ کرتے اس کے ساتھ جن کو تو چاہتا ہے. جو ناقدری کرے نا، جو شکر ادا نہ کرے ان کو تو گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. جو تیری حکمت انت ولینا، تو ہمارے کام بنانے والا ہے، دین اور دنیا کے کام. بخشش فرما ہماری اور رحم کر ہم پر، اور تو بہتر بخشنے والوں کا ہے. ان کی گستاخی اللہ معاف کر دے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یقین ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف. نیچے لکھے اخلاص کے ساتھ. قال، اللہ نے فرمایا اجابت الہی، دعا میں قبول کرتا ہوں. عذابی اصیب بہ من یشاء، میرا عذاب پہنچاؤں گا میں اس عذاب کو من نشاء جس پر میں چاہوں گا. میں جس پر چاہوں عذاب پہنچاتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت وسیع ہے ہر ایک چیز پر. میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر. مولا سامنے جملہ لکھیں، بڑا مشکل مقام ہے یہ قرآن کا. آپ تو ایسے آسان سمجھ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن یہ بہت مشکل جگہ ہے. جملہ لکھ لیں. یہ مطلب نہیں کہ میری رحمت ہر شے کو شامل ہے. بلکہ میری رحمت سب سے بڑی اور زیادہ ہے، اور ہر مستحق پر حاوی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. جملہ سنائیں کیا لکھا ہے آپ نے، ذرا غور کریں نا، غور کر کے پڑھیں. یہ مطلب نہیں کہ میری رحمت، یہ مطلب ہے کہ میری رحمت سب سے بڑی ہے، زیادہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جو مستحق ہے اس بندے کے لیے ہے، اس پر حاوی ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بس ضرور لکھوں گا میں اس رحمت کو، سین تاکید کے لیے، ضرور لکھوں گا میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے یتقون جو بچتے رہیں گے، یؤتون الزکاۃ زکات دیں گے، وہم والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، وہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کے لیے میں رحمت لکھوں گا۔ مولانا جملہ لکھیں، آپ نے معنی پر غور ہی نہیں کیا، آپ کو قدر ہی نہیں ہے اس معنی کی۔ یتقون، یؤتون اور یؤمنون سب کا معنی استقبال والا کریں گے۔ کیونکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کھڑے ہیں، ابھی تو تورات پر عمل شروع ہی نہیں ہوا۔ انجیل اور قرآن اور نبی آخر الزمان ابھی آئے ہی نہیں۔ یہ دلیل ہے اس معنی کی۔ ہاں ساتھی قدر نہیں کرتے۔ میں کل رات جب یہاں سے نکلا، ابھی میں گیٹ پر نہیں پہنچا تھا، فون آ گیا لاڑکانہ سے، ہمارے ساتھی ہیں مفتی عبدالعزیز، انہوں نے 3 ہمارے دوروں میں شرکت کی ہے، انہیں اتنا ماہر ہے وہ قرآن میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ اس نے افتاح کیا ہے منزل گاہ سکھر میں، کتابیں وہاں پڑھی ہیں، سندھ کے اندر مدرس ہے، وہ بہت بڑا نوجوان ہے۔ جب محفل میں بیٹھتا ہوں اور باتیں وہ سناتا ہے نا، حیران کر دیتا ہے۔ ایسے اس نے یاد کی ہوئی ہماری باتیں دورے والی، اور بڑے بڑے علماء کرام حیران ہو جاتے ہیں جب وہ باتیں بیان کرتا ہے۔ تو خود میں نے محفلوں میں دیکھا، تو اس نے کہا جی آپ سے سلام دعا کر دی، میں آپ کا بھی سبق سن رہا تھا۔ میں نے کہا سبق؟ میں کہا ہاں جی میں لائیو سنتا ہوں، یہ لائیو پتہ نہیں یہ جو چلاتے ہیں تو وہ صاف صاف سنتے ہیں، وہ لائیو سن رہا تھا، ابھی آپ کا سبق ختم ہوا تو میں نے کہا میں فون کر دوں سلام کر لوں۔ بس قدر نہیں ہے نا جی، جنہوں نے قدر کی ہے ان سے پوچھیں کہ کیا ان کو حاصل ہوا۔ یہ تو اساتذہ کی باتیں میں آپ تک امانت پہنچا رہا ہوں، تو اب مانا کیا کریں گے؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں ضرور لکھوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے یتقون جو بچیں گے نافرمانی سے، مخالفت سے۔ یہ ہے یتقون پر عمل قلب، دل کا عمل، یؤتون الزکاۃ، دیں گے زکات، یہ عمل ہے جوارح اعضاء کا عمل۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اس پر لکھے اصلاح عقیدہ، اور وہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کے لیے رحمت لکھوں گا۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام طور پر کھڑے ہیں، ابھی تو عمل شروع ہی نہیں ہوا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے ابھی انجیل بھی نہیں آئی، قرآن بھی نہیں آیا، آخری پیغمبر بھی نہیں آیا، تو پھر اس سے مراد ہے جو آئندہ بچیں گے، ایمان لائیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان کو رحمت کا مستحق بناؤں گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کمال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی کو بند کر دیا۔ الذین یتبعون الرسول یؤتون الزکاۃ، اس کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ پہلے وہ جملہ لکھ لیں پھر میں اور بات عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ دینا یہود پر بہت بھاری تھا، اس لیے اس کی تخصیص کی۔ اب دھیان سے اور توجہ سے حاشیہ لکھنا ہے، میں ربط عرض کر رہا ہوں۔ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگا، اللہ نے اس آخری امت کو عطا کر دیا۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رحمت مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، اللہ کریم نے آخری امت کو عطا کر دی۔ ایک اور جملہ لکھیں، ربط عرض کر رہا ہوں، ربط لکھ لیں، عنوان ربط۔ پیچھے بنی اسرائیل کی نالائکیوں کا ذکر تھا، اب ایک اور نالائکی کہ آخری نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ربط ہے۔ دوسرا ربط لکھے، پہلے وہ صاف بیان کر کے یہود و نصارہ کے لیے گنجائش تھی، راستہ دے بھائی بیٹا راستہ دے، پہلے وہ صاف بیان کر کے یہود و نصارہ کے لیے گنجائش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کریں کہ یہ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، لہذا وہ رحمت کے مستحق ہیں۔ تو استحقاق رحمت کے لیے آپ پر ایمان لانا شرط قرار دیا گیا۔ اب میں جملہ عرض کرتا ہوں آیتوں کو دیکھ کر۔ یہود و نصارہ کہہ سکتے تھے ہم میں یتقون ہے، وہ کہہ سکتے تھے یؤتون الزکوٰۃ ہم میں ہے، وہ کہہ سکتے تھے بے آیاتنا یؤمنون ہم ہیں۔ فرمایا نہیں، الذین یتبعون، جتنے تک میرے نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاؤ گے رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ یہ ربط ہے۔ دوسرا ربط آپ کو لکھوا دیا، پہلے اور نالائکیوں کا ذکر تھا، اب ایک اور نالائکی، نبی آخر الزمان کا انکار کر رہے ہیں۔ 10 صفتیں آ رہی ہیں، میں 10 نمبر عرض کرتا آ رہا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیچھے چلیں گے۔ اب یہاں بھی مانا میں استقبال والا کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر کھڑے تھے، وہ لوگ جو پیچھے چلیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، نمبر 1، نمبر 2 النبی، جو نبی بھی ہوگا، نمبر 3 الامی، امی بھی ہوگا، الذی، وہ امی نبی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ پائیں گے اس کو لکھا ہوا اپنے ہاں تورات و انجیل میں، یامرہم، حکم کرے گا وہ پیغمبر، یہ الرسول پر 1، النبی پر 2، امی پر 3، مکتوباً 4، یامرہم بالمعروف، حکم کرے گا ان کو نیک کاموں کا۔ یہ میں استقبال والا معنی کیوں کر رہا ہوں جی؟ کیونکہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں اور اللہ آگے کی بات بیان کر رہا ہے۔ حکم کرے گا وہ پیغمبر ان کو نیک کاموں کا۔ نمبر 6 وَيَنْهَاهُمْ، اور منع کرے گا ان کو گناہ کے کاموں سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال بیان کرے گا ان کے لیے، حلال کرے گا نہیں، حلال بیان کرے گا۔ پیغمبر کا کام حلال کرنا یا حرام کرنا نہیں، حلال اور حرام کو بیان کرنا ہے۔ یحل لہم الطیبات، حلال بیان کرے گا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم، حرام بیان کرے گا ان پر الخبائث، گندی چیزیں۔
الطیبات، جن چیزوں کو لوگوں نے خود اپنی طرف سے حرام کیا ہوا ہوگا ان کو حلال بیان کرے گا، اور نیازات غیر اللہ، لوگ جن کو حلال سمجھ رہے ہوں گے پیغمبر یحرمون کو حرام بیان کرے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے اتارے گا اِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ سے مراد شدید احکام، بوجھ سے مراد شدید احکام۔ وقت ہوا تو میں 10 باتیں آپ کو لکھوا دوں گا ورنہ عرض کر دوں گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور توق الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو ہوں گے ان پر، پیغمبر بوجھ بھی ان کے اتارے گا، اور توق جو ان پر ہوں گے تو گردن میں ڈالا جاتے وہ بھی اتارے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، شان صحابہ، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس پیغمبر کے ساتھ، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے تعظیم بھی کی اس پیغمبر کی، وَنَصَرُوا، نمبر 3 مدد بھی کی اس پیغمبر کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور پیچھے چلے نور کے، وہ نور جو اتارا گیا اس پیغمبر کے ساتھ، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ یأمرہم 5، ینہاہم 6، یحل لہم الطیبات 7، یحرم علیہم الخبائث 8، یضع عنہم اسرہم والاغلال 9، اور انزل معہ یہ 10 ہے، اس پر نور بھی اترے گا، قرآن بھی اترے گا۔ اب رسول اور نبی میں فرق کرتا ہوں۔ الرسول النبی، رسول کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے؟ لکھنے اب کیا کریں؟ رسول میں نسبت اللہ ہے، اللہ کا قاصد، نبی میں نسبت المخلوق ہے، مخلوق کو خبر دینے والا۔ میں نے سورۃ الاحزاب میں عرض کیا تھا، آپ کو بھول گیا ہے، یا ایھا النبی میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، نبأ سے ہے یا نبأ سے ہے، یہ دونوں باتیں وہاں لکھوائی تھی نہ۔ ایسے نہیں قرآن آتا جب تک بندہ خوب غور نہ کرے اور یاد نہ کرے اور مضامین مستحضر نہ ہو۔ رسول میں نسبت ہے اللہ کی طرف، اللہ کا قاصد، اور نبی میں نسبت ہے مخلوق کی طرف، مخلوق کو خبر دینے والا۔ اس لیے رسول کو مقدم کیا کیونکہ رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے، چونکہ نبی کی نسبت مخلوق کی طرف ہے اس لیے النبی کو مؤخر کیا۔ اب امی کا کیا معنی ہے؟ 2 معنی لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ام القریٰ والا، دوسرا بڑا عجیب تحفہ آپ کو دے رہا ہوں، نمبر 2 لکھ لیں، ام والا، ام یعنی ماں والا۔ اب یہ کیا مطلب ہے ماں والا؟ آگے لکھے، یعنی اب تک اسی حالت پر باقی ہے جس پر اس کی ماں نے جنا تھا۔ یعنی کسی سے نہ پڑھا ہوا۔ ایک امی کا معنی ام القریٰ والا، اور دوسرا امی کا معنی جس حالت پر ماں نے جنا تھا اسی حالت پر ہے۔ جب ماں نے جنا تھا آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آج تک کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی اپیل بھی آپ کو کر دوں، جب بھی آپ بیان کریں امی کا معنی ان پڑھ نہیں کرنا۔ پتہ نہیں آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں؟ میری اس اپیل پر جن کو بیانات کا شوق ہے، امی کا معنی ان پڑھ نہیں کرنا۔ نبی پاک ان پڑھ تھے، ان پڑھ تھے، ان پڑھ تھے، ان پڑھ والا معنی نہیں کرنا۔ یہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے ان پڑھ۔ ہمیشہ معنی یہ کرنا ہے امی جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ امی کا کیا معنی کرنا ہے عوام کے سامنے؟ جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ پھر یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو معلم انسانیت بنا دیا۔
فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ سبحان اللہ۔ قل یا ایھا الناس، اس کے نیچے ایک جملہ لکھنا ہے، چھوٹے سے 2 لفظ، بیان عموم بعثت محمدیہ، بیان عموم بعثت محمدیہ۔ ایک اور آپ کو پہلے جملہ لکھوا دوں، پھر میں قل یا ایھا الناس کا جملہ لکھواتا ہوں۔ واتبعوا النور، نور کا جملہ لکھیں۔ قرآن کے لیے لفظ نور بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ نور بمانا روشنی، روشنی خود بخود ظاہر ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے چیزوں کو روشن کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن خود واضح ہے اور دوسروں کے لیے راہ ہدایت اور احکام شریعت واضح کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ نور بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہدایت کو تعبیر کرنا تھا۔ یہ بہت بڑا حاشیہ ہے، لیکن اس کی قدر کرنے کے لیے ذوق چاہیے۔ قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سامنے جملہ لکھیں۔ پہلے تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اب حکم ہوا آپ خود اعلان کریں۔ قل یا ایھا الناس، یہ فرما دیجیے میرے محبوب ہے لوگوں، یقیناً میں بھیجا ہوں اللہ کا الیکم جمیعا۔ یہ کم ضمیر ذوالحال ہے اور جمیعاً اس سے حال ہے۔ الیکم جمیعا، تمہاری طرف، دراہا لے کے تم تمام کی طرف۔ الذی، وہ اللہ، اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اسی کا میں پیغمبر ہوں۔ لا الہ الا ہوں، اس کا عنوان مقصد بے سچ، بھیجا تو گیا ہوں لیکن مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا ہوں، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، جان ڈالتا بھی ہے اور جان نکالتا بھی ہے۔ فآمنوا، کامیابی کا پہلا اصول ایمان لے ہو اللہ کے ساتھ ایک، اس کے رسول کے ساتھ دو، النبی، جو نبی ہے، الامی، جو کسی انسان سے پڑا ہوا نہیں ہے،
الذی وہ نبی امی یؤمن باللہ جو خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے کلمات کے ساتھ، اور نمبر 3 اس کے پیچھے چلو لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھے راستے پر چل پڑو۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، سامنے جملہ لکھیں قل یا ایھا الناس سے تہتدون تک جملہ معترضہ تھا، پیچھے پیغمبر کا ذکر تھا، اس لیے درمیان میں یہ ذکر کر کے پھر پہلی بات پر آ گئے۔ پہلی بات وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے والی، فرمایا وَمِن قوم موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یہ جو مومنین اہل کتاب تھے نا، جو ایمان لے آئے تھے، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ 8واں واقعہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک جماعت ہے یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ، حق کے نیچے لکھ لیں اسلام، اسلام کی رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، دین اسلام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، 8واں واقعہ آ گیا، اور کر دیا ہم نے ان کو 12 اسباطاً دادوں کی اولاد، اسباطاً 12 دادوں کی اولاد۔ اب سامنے ایک جملہ لکھیں، یہ ضروری جملہ ہے اور آنے والی آیات اسی حاشیے پر منحصر ہیں، تب سمجھ آئے گی۔ امت اجابت کے 3 دور۔ نمبر 1، حیات موسوی، قطعناہم سے آیت نمبر 160۔ نمبر 2، بعد از موت موسیٰ علیہ السلام وقبل از بعثت محمدیہ، آیت نمبر 163۔ نمبر 3، تیسرا دور، بعثت محمدیہ کے بعد، آیت نمبر 169۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جنہوں نے دعوت مان لی تھی، ان کے 3 دور بیان ہوں گے۔ ایک دور بیان ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، دوسرا دور بیان ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تیسرا دور بیان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، نبی بن کر آنے کے بعد۔ اب یہ جو پہلا دور ہے، نیچے لکھ لیں قطعناہم، دور اب نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ دور بیان ہو رہا ہے، ان کی امت اجابت کا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور کر دیا ہم نے ان کو اثنتئی عشرۃ 12 اسباطاً دادوں کی اولاد، امماً یعنی بڑی بڑی جماعتیں۔ شرح جامی کافیہ ہدایت النحو، شرح میتعامل نحو میر، قطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطاً امما، سامنے لکھیں جملہ،
اسباطن اثنتئی عشرۃ کا تمیز نہیں ہو سکتا. اثنتئی عشرۃ کی تمہیز مفرد آتی ہے. اب اس کو تو ہونا چاہیے تھا قطعناہم اثنتئی عشرۃ سبطا. یہ تمہیز جمع کیسے آ گئی ہے؟ اب لکھیں مولانا، قبیلہ تن تمہیز محذوف ہے، اسباطن اس سے بدل ہے. نمبر 2، اسباطن خود بتاویل قبیلہ تمہیز ہے. اب یہ تو بڑی علمی بات ہے، بڑے ساتھیوں نے غور کیا ہوگا جنہوں نے سوچ سمجھ کر کتابیں پڑھی ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اب قبیلہ تن جو ہے یہ تمہیز محذوف ہے اور اسباطن اس سے بدل ہے. عبارت کیا بنی؟ قَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ قَبِيلَةً أَسْبَاطًا. یوں عبارت بنی، اور کر دیا ہم نے ان کو 12 قبیلے، یعنی اسباطن 12 دادوں کی اولاد. اممن مختلف جماعتیں، 12 دادے تھے، 12 دادوں کی اولاد چل پڑی. اور یا اسباطن خود بتاویل قبیلہ تمیز ہے، یا اسباطن خود بتاویل قبیلہ تمہیز ہے. کر دیا ہم نے ان کو 12 قبیلے، یعنی مختلف بڑی بڑی جماعتیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، یہ آ گیا حال مولانا. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی مانگا تھا اس سے اس کی قوم نے. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ ان تفسیریہ ہے. کون سی وہی بھیجی کہ مار تو اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو. فَانْبَجَسَتْ، پہلا پارہ کھولیں جی آیت نمبر 60. فَانْفَجَرَتْ فَانْبَجَسَتْ. قرآن میں 2 الفاظ آئے ہیں، ایک آیا ہے فَانْفَجَرَتْ، دوسرا آیا ہے فَانْبَجَسَتْ. اب ان میں فرق عرض کرتا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ. اب ان میں فرق کیا ہے؟ فَانْبَجَسَتْ اس کو کہتے ہیں جب تیز بارش آتی ہے، لنٹر والی چھت کو آپ دیکھیں تو وہ نیچے والی جو سائڈ ہوتی ہے، یہ جو ہماری طرف ہے، یہ گیلی ہو جاتی ہے، پانی رسنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں فَانْبَجَسَتْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو پتھر پر تری نمودار ہو گئی، وہ گیلا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فَانْبَجَسَتْ. تھوڑی دیر گیلا رہا، تری موجود رہی، پھر فَانْفَجَرَتْ. فَانْفَجَرَتْ کہتے ہیں جیسے بٹن دباتے ہیں زمیندار اور ٹیوب ویل میں سے یکدم شم کر کے پانی نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں فَانْفَجَرَتْ. پہلے پتھر کی سطح تر ہوئی پانی سے، تر ہونے کے بعد چند لمحوں بعد یکدم 12 چشمے نکل پڑے. تو اب کیا لفظ لکھنے ہیں دونوں مقام پر؟ فَانْبَجَسَتْ پر لکھ لیں ابتدا اور فَانْفَجَرَتْ پر لکھ لیں انتہا. یہاں سورۃ الاعراف میں ابتدا کا بیان ہے اور فَانْفَجَرَتْ میں انتہا کا بیان ہے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، پکی بات ہے، یقینی بات، تاکہ جان لیا تمام لوگوں نے مشربہم اپنے پانے پینے کی جگہ کو. اس قبیلے نے وہاں سے لے لے، اس نے وہاں سے، اس نے وہاں سے. اللہ ایک چشمہ بھی نکال سکتا تھا، سارے کے سارے 12 قبیلے ایک سے پیتے، لیکن ہو سکتا ہے لڑائی ہو جاتی،
جیسے زمیندار آج کل پانی پر لڑائیاں کرتے ہیں، میری باری ہے، نہیں میری باری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے، اللہ پیغمبر کی پریشانی گوارا نہیں کرتا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اتارا ہم نے ان کے اوپر من، میٹھی چیز تھی، سلوہ اور بٹیروں کی طرح پرندے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، پہلے پارے میں انشاءاللہ تفصیل کریں گے من اور سلوہ کی، بادلوں کی بھی وہاں کریں گے۔ کھاؤ تم پاکیزہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیے، ذخیرہ نہ بنانا۔ وما ظلمونا، نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا، لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، یہ اور نعمت کا بیان آ گیا جب کہا گیا واسطے ان کے ٹھہرو تم حاضل کریا اس بستی میں، بستی پر لکھے بیت المقدس، وَكُلُوا، اور کھاؤ تم منہا اس بیت المقدس کی بستی میں سے، ہے سوشے تم جہاں بھی تمہاری مرضی آئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، زبانی شکریہ، اور کہو تم حِطَّةٌ، یعنی مسئلتنا حِطَّةٌ، ہمارا سوال ہے، حِطَّةٌ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا مطلب اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، حتیٰ یہودوں سے اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے۔ اللہ سے کہو حِطَّةٌ حِطَّةٌ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہنتتن ہنتتن ہنتتن، ہنتا کا معنی ہمیں گندم چاہیے، گناہ معاف نہیں کرانا چاہتے، گندم چاہیے۔ انشاءاللہ میں پہلے پارے میں عرض کروں گا، شریعت جو الفاظ مقرر کر دے ان الفاظ کا پابند رہنا چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، یہ درجۃ الرفیعہ تو نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، اب کیا کریں؟ اللہم انت السلام من السلام الیک یرجع السلام، پتنی اور بھی لفظ ہیں مجھے تو ذہن میں نہیں آ رہے، جو حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام الیک یرجع السلام، یہ تو نہیں ہے دعا میں الفاظ، دعا کے الفاظ تو صرف یہی ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، لوگوں نے اپنے سے الفاظ داخل کر دیے، حالانکہ جو الفاظ شریعت مقرر کر دے انہی کا پابند رہنا چاہیے۔ اللہ نے مقرر کیا تھا حِطَّةٌ، ایک چھوٹا سا حرف بڑھایا جی ہنتتن، تو کیا سزا ملی پہلے پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ بدنی شکریہ ہے، اور داخل ہو وہ تم الباب، مسجد کے دروازے میں سے، سجدن درانے کے سجدہ کرنے والے ہو وہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز شکریہ کے لیے ادا کرو۔ سامنے لکھیں جی، باب سے مراد بیت المقدس کی مسجد کا دروازہ ہے، یعنی وہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام جانشین بنے، ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے ملک شام کو فتح کیا۔ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کے شہر میں جاؤ اور وہاں جا کر میری عبادت کرو، شکرانے کے 2 رکعت نوافل ادا کرو۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطیاں، سنزید المحسنین، ہم ان قریب زیادہ دیں گے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، بدل بمانا آخذا، بدل بمانا لکھ لے اوپر آخذا، پس لے لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے، کس کو لے لیا؟ قولاً، اس بات کو لے لیا، غیر الذی قیل لہم، جو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان کو جو کہی گئی تھی، حِطَّةٌ تم نے کہنا ہے، حِطَّةٌ کے علاوہ دوسری بات کو لے لیا۔
فارسلنا علیہم رجزا من السماء، اب اس تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھیجا ہم نے ان کے اوپر عذاب آسمان سے، رجزن آفت آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ 70,000 بندے طاعون کی وبا میں مر گئے، جنہوں نے ہنتاتن تبدیل کیے تھے لفظ۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اب قصے کے اختتام پر تخویف دنیاوی، اور پوچھئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، یہ جو آپ کے ہم اثر ہیں، وَاسْأَلْهُمْ ہم پر لکھے ہم اثر، یہ جو آپ کے ہم زمانہ ہیں، ان سے پوچھئے عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے متعلق۔ سامنے لکھ لیں مولانا، امت اجابت کا دور نمبر 2۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پوچھیے میرے پیغمبر ان سے اس بستی کے متعلق، واقعہ حضرت موسیٰ کے بعد اور نبی پاک سے پہلے کا ہے، لیکن پوچھنے کا حکم اللہ نے دیا۔ یہ جو آپ کے ساتھ آس پاس یہودی رہتے، ان سے پوچھو یہ واقعہ گزرا تھا، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا کیسے؟ وَاسْأَلْهُمْ، پوچھیے ان سے میرے محبوب اس بستی کے متعلق۔ سامنے ایک جملہ لکھ لیں، جو اللہ کے حرام کو ہیلا کر کے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے جی ان کا انجام سنیے۔ اس بستی کے متعلق پوچھئے، وہ بستی جو تھی حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے، سمندر کے کنارے۔ یہ علاقہ جو تھا مدین اور طور کے درمیان تھا، مدین اور طور کے درمیان یہ ایک علاقہ تھا، سمندر کے کنارے پر ایک قوم آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، تعظیم کے دن میں۔ سورۃ النحل میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، یہ کہتا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہفتے کی تعظیم کرتے تھے، یہ کیسے ان کی ملت پر چلنے والا نبی ہے جو جمعے کی تعظیم کرتا ہے؟ میں نے وہاں حاشیہ بھی لکھوایا تھا سورۃ النحل میں، اس مقام پر سورت مکمل ہونے والی تھی۔ فرمایا اصل میں تعظیم جمعے کی ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جمعے کی تعظیم کرتے تھے۔ صرف قوم نے کہا نہیں جی نہیں، ہم جمعے کی تعظیم نہیں کرتے، ہم ہفتے والا دن مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی، ہفتے والا دن تمہارے لیے تعظیم والا ہو گیا، اس دن دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں کریں گے، صرف عبادت، جی صرف عبادت کریں گے۔ اب یہ جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ ان کا گزران تھا مچھلیوں کے شکار پر۔ جب ہفتے والا دن ہوتا تو مچھلیاں اچھل اچھل کر سامنے آتی، اور باقی جو 6 دن جال لگا کر سارا دن بیٹھے رہتے، ساری رات ایک مچھلی بھی جال میں نہ آتی۔ اللہ ان کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، اب کیا کریں بھائی، کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ کنارے پر نالیاں کھود لیں، اب ان نالیوں کے آگے گڑھے بنا دیے۔ اب سمندر کا جو پانی تھا وہ ان نالیوں کے ذریعے گڑھے میں آ جاتا، تو اس پانی کے ذریعے مچھلیاں بھی گڑھے میں آ جاتی۔ یہ ہفتے والے دن مچھلیاں، چونکہ ہفتے والے دن بہت ہوتی تھیں، تو گڑھے میں پانی آیا، وہ مچھلیاں بھی ساتھ آگے اس کو بند کر دیتے تھے۔ اب مچھلیاں تو پھنس گئیں، پیچھے تو جا نہیں سکتی سمندر میں، گڑھے والے پانی میں پھنسی ہوئی ہیں، یہ اتوار والے دن ان کو نکال لیتے تھے۔ یہ ہیلا کیا۔ اب اللہ کریم نے ان کو سزا دی۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، ہفتے والے دن کی تعظیم میں۔ ہفتے والے دن میں، سبت کا معنی ہی تعظیم کرنا ہے، لکھیں سبت کا معنی ہی تعظیم ہوتا ہے۔ اس دن کو سبت اس لیے کہا گیا
کہ وہ قابل تعظیم تھا۔ اذ تعطیہم حیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کی تعظیم والے دن، شرعن، منہ ظاہر کرنے والی پانی پر، شرعن، منہ ظاہر کرنے والی پانی پر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس روز تعظیم نہیں کرتے تھے، سبت نہیں ہوتا تھا ہفتے کا دن، لا تعطیہم، نہیں آتی تھی مچھلیاں ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم امتحان کر رہے تھے ان کا اس وجہ سے، کانوا یفسقون، کہ وہ پہلے ہی سے نافرمانیاں کیا کرتے تھے، چونکہ پہلے ہی سے نافرمان تھے، ہم بھی امتحان کر رہے تھے۔ مولانا سامنے لفظ لکھیں، کون قائم رہتا ہے اور کون نہیں، یہ امتحان تھا، کون قائم رہتا ہے اور کون نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو تم اس قوم کو، اللہ مہلک، اب تین پارٹیاں بن گئیں، ایک کام کرنے والے، مچھلیاں ہفتے والے دن ہیلا کر کے پکڑنے والے، اور دوسرے ان کو روکنے والے، اور تیسری جماعت وہ تھی جو ان کو سمجھا کر تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ اس جماعت کا ذکر ہے جو سمجھا کر تھک کر مایوس ہو گئی تھی۔ اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے جو مایوس ہو گئی تھی سمجھا کر، کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو تم اس قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ ہلاک کرنے والے ان کو، او معذبہم، یا اللہ نے ان کو ہلاک نہ کیا، او معذبہم، یا عذاب دینے والے ان کو عذاب بڑا سخت۔ بھئی ہم سمجھا کر تھک گئے ہیں، تبلیغ کرنے والوں تم کیوں کر رہے ہو، یہ نہیں ماننے والے یار، نہیں ماننے والے۔ جو ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا، قالوا معذرۃ الی ربکم، اب معذرۃ اس کو دو طریقوں سے حل کرنا ہے۔ نمبر ایک، معذرۃ، نعتذر معذرۃ، معذرۃ مفعول مطلق ہے، نعتذر معذرۃ ایک انداز، اور نمبر دو، نعظہم معذرۃ، وعظ یعظ، نصیحت کرنا، نعظہم معذرۃ، ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، کیوں نصیحت کرتے ہیں، معذرۃ، بری ہونے کے لیے، تاکہ اللہ کے سامنے عذر بیان کر سکیں، اللہ ہم تو سمجھاتے رہے تھے، معذرۃ الی ربکم، واسطے معذرت کرنے کے تمہارے پروردگار کی طرف۔ معذرۃ یہ مفعول لہو ہے نعظہم کا، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، معذرۃ واسطے معذرت کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے معذرت کریں گے، اللہ ہم نے سمجھایا تو تھا، جتنے حد تک ممکن تھا ہم کہتے تو رہے تھے تمہارے پروردگار کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، دوسری وجہ یہ ہے شاید وہ بچ جائیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ فَلَمَّا نَسُوا بِمَا تَرَكُوا، یہ نتیجہ مراد ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب کہ انہوں نے چھوڑ دیا اس بات کو، نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ، جس کی نصیحت کیے گئے تھے، ہفتے والے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے تَرَكُوا چھوڑ دیا، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے رہتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بعذاب بئیس، سخت عذاب کے ساتھ، برے عذاب کے ساتھ، کرنے والے بندر بن گئے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما عتوا، یہ نسو کی تفسیر آ گئی، فلما نسو کی، جب وہ حد سے نکل گئے، اما نہوا عنہ، اس کام سے جس سے روکے گئے تھے، قلنا لہم، یہ عذاب بئیس کی تفسیر آ گئی، کیسے برا عذاب آیا، ہم نے کہا ان کے لیے کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔
اللہ نے انسانوں کو بندر بنا دیا۔ حاشیہ لکھیں جی، ایک تو معذرتاً کا حاشیہ لکھیں، بوقت پیشی دربار الہی ہم کہہ سکیں کہ ہم نے فریضہ ادا کیا تھا۔ اللہ، نمبر 2، شاید کوئی بات سن کر باز آ جائے۔ اب احتیاط سے حاشیہ لکھیں، 3 فرقے بن گئے۔ نمبر 1، کرنے والے، نمبر 2، روکنے والے، نمبر 3، خاموش۔ نوٹ، قرآنی انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے، ورنہ تبلیغ انہوں نے بھی کی تھی۔ اب ایک اور نوٹ لکھیں، باقی علماء کے نزدیک ناہین، نہی سے روکنے والے، ناہین اور ساکتین سکوت سے کیا مانا؟ آسان لفظ ہے، میں نے بتا بھی دیا، مانا ہی نہیں کرتے۔ ناہین کا مانا روکنے والے، ساکتین کا مانا چپ رہنے والے۔ ناہین اور ساکتین دونوں بچ گئے، کیونکہ سمجھایا تو ساکتین نے بھی تھا، پھر مایوس ہو گئے تھے۔ دل میں تو برا سمجھتے تھے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب جملہ سناؤ کھڑکی میں شروع کرائے ہم۔ کہ لکھا نے اچھا دسو، 3 فرقے بن گئے۔ یہ ہو گیا، آگے چلیں۔ جو نوٹ میں نے لکھوایا آخری وہ پڑھیں۔ باقی علماء کے نزدیک ناہین اور ساکتین دونوں بچ گئے۔ دونوں بچ گئے، بس یہ پوچھنا چاہتا تھا، یہ لفظ لکھوائے ہیں نا۔ باقی علماء کے نزدیک روکنے والے بھی بچ گئے اور خاموش بیٹھنے والے بھی بچ گئے۔ اب آپ یہ بتائیں خاموش بیٹھنے والے کیوں بچ گئے؟ انہوں نے سمجھایا تھا، دل میں اس کام کو برا سمجھا تھا، لیکن سمجھا کر تھک گئے، خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ جملہ ہو گیا۔ مگر بقول شاہ ولی اللہ صرف ناہین بچے تھے، باقی نہیں۔ دوسرا قول لکھیں، انجینا ناہین کی نجات پر نص ہے،
کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ میری طرف نہ دیکھیں، آیت کو دیکھیں. انجینا ناہین کی نجات پر نص ہے. کیا معنی؟ کہ جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے. آگے لکھیں. اور ظالمین کی ہلاکت پر بھی نص ہے. یہ ڈھونڈیں کہاں ہے؟ ظالمین کی ہلاکت پر بھی نص ہے. کہاں ہے آیت میں؟ ڈھونڈیں جی. اخذ الذین ظلموا، یہ اخذ الذین ظلموا، اشارہ لکھ لیں. اخذ الذین ظلموا، یہ ظالمین کی نجات پر بھی نص ہے. آگے لکھیں. اور ساکتین سے سکوت ہے. اور ساکتین سے سکوت ہے، کیونکہ وہ مدح کے مستحق بھی نہیں تھے اور گناہ کے مرتکب بھی نہیں تھے. تیسرا قول لکھیں. ساکتین نفس عذاب میں شریک تھے، عذاب بعیس میں نہ. یہ عذاب بعیس ہے، بے عذاب بعیس. نفس عذاب میں شریک تھے، عذاب بعیس میں نہ. کتنے قول ہو گئے؟ 3. چوتھی بات لکھیں جی. حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت کی قبر پر بھی گیا ہوں طائف. کیا یہ عجیب منظر ہے مولانا، کچی قبر ہے، ہاں علم کا سمندر وہاں دفن ہوا پڑا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ ساکتین کا کیا بنا. اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا وہ ہلاک نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس عمل کو برا سمجھا تھا. لما تعظون قوما، آگے لفظ لکھ لیں. تو ابن عباس نے خوش ہو کر ان کو جبہ پہنایا. یہ شاگرد تھے نا، بڑے خوش ہوئے ابن عباس. دیکھیں اب استاد کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں اور شاگرد نے بات بتا دی، تو انہوں نے خوش ہو کر جبہ پہنایا. یہ سارے قول میں نے آپ کو لکھوا دیے. اب یہ جو یازا عنہم اسرہم ہے والاغلال التی کانت، اس کی میں 10 باتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. نمبر 1، میں انتظار نہیں کروں گا، وقت محدود ہے. سہولت تیمم. یہ کون کون سی مشکلات تھی پچھلی امتوں پر جو اللہ نے اس امت میں ختم کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نمبر 1 سہولت تیمم. نمبر 2 ناپاک کپڑا کاٹنے کے بجائے دھونا. نمبر 3 تمام روئے زمین عبادت گاہ. سورت یونس میں نے عرض کیا تھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، صرف مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت تھی پچھلی امتوں کو. فرعون نے بنی اسرائیل کے عبادت خانے گرائے، فرمایا عارضی طور پر گھروں میں عبادت شروع کر دو، ورنہ مسجد میں عبادت کے بغیر باہر عبادت کی اجازت نہیں تھی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، ساری روئے زمین عبادت گاہ۔ نمبر 4، رمضان کی راتیں حلال برائے جماع۔ نمبر 5، رمضان میں صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت۔ پچھلی امتوں میں اگر افطاری کے بعد نیند آ جاتی، افطار کیا 5 منٹ گزرے، میں مثال دے رہا ہوں، نیند آ گئی، روزہ اگلا شروع ہو گیا، لیکن اس امت میں صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت۔ آگے لکھیں جی نمبر 6، زکوٰۃ 40واں حصہ، پہلے چوتھا حصہ تھا، اب ہمارے 100 میں سے 2.5 روپے ہیں، پچھلی امتوں میں 25 روپے تھے 100 میں سے، پہلے چوتھا حصہ تھا۔ نمبر 7، قبولیت توبہ کا آسان طریقہ۔ پہلے قتل تھا، آگے لکھ لیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ نمبر 8، قربانی کو آسمانی آگ نہیں جلاتی، پچھلی امتوں میں بندہ کوئی چیز اللہ کے نام پر دیتا، آگ آ کر جلا دیتی تھی، خود استعمال نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی غریب غربا۔ نمبر 9، عدم مغفرت، دروازے پر نہ لکھا جانا۔ پچھلی امتوں میں کوئی فوت ہو جاتا، اللہ موت کے بعد لکھوا دیتا تھا اس کے گھر کے باہر، میں نے اس بد نصیب کو نہیں بخشا۔ اس امت میں اللہ نے یہ ختم کر دیا۔ اگر اس امت میں یہ قانون ہوتا، میں نے اس کو نہیں بخشا، ہمارا کیا بنتا؟ جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہم ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں دن رات کر رہے ہیں، موت کے بعد مولوی صاحب بڑا نیک آدمی ہے جی، بڑا پرہیزگار ہے جی، لوگ تعریفیں کرتے ہیں جی، اور موت کے بعد دروازے پر لکھا ہوتا اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں تھا، ہمارا کیا بنتا؟ یہ اللہ نے قانون ختم کر دیا۔ نمبر 10، مال غنیمت حلال ہونا۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت میں مال غنیمت حلال ہے۔ دشمن سے جو تم نے مال چھینا ہے وہ حلال ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اتنے حصے بنانے ہیں، سورۃ انفال میں بات آئے گی۔ یہ 10 میں نے آپ کو باتیں لکھوا دی ہیں۔ اللہ